ملتان میں ایسی فیکٹری پکڑی گئی ہے جو جعلی نکلی چائے تیار کر رہی تھی۔ 8 من نکلی جو چائے ہے فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مار کے وہ برآمد کر لیا ہے۔ آپ لوگ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ نکلی چائے بنا کے جناب یہ لاکھوں روپے کما رہے تھے، اور آپ لوگوں کے گھروں میں جو چائے پتی استعمال ہو رہی ہے وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کن چیزوں سے وہ بنائی جا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں جناب، فوڈ اتھارٹی نے جب یہ چھاپا مارا تو اس کے بعد جناب 5 من لکڑی کا جو چورا ہے وہ برآمد ہوا، 15 من جناب آرٹیفیشل جو کلر ہیں وہ پکڑے گئے، اور ٹوٹل 8 من جو نکلی چائے ہے وہ پکڑی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آرٹیفیشل چائے پتی بھی پاکستان میں بنائی جا رہی ہے کافی عرصے سے، اور اب آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ چائے پتی آپ لوگ جو گھروں میں لے کر آتے ہیں، جس کا کعوہ آپ لوگ بناتے ہیں، آپ لوگ بڑے شوق سے چائے پیتے ہیں، وہ بنائی کس سے جاتی ہے؟ دیکھیں 100 میں سے 100% اصلی چائے نہیں ہوتی، تقریباً 30 سے 40% پاکستان کے اندر ایسے کالی بیڑے موجود ہیں جو نکلی چائے بناتی ہیں۔ جیسے پہلے بھی آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ نکلی جناب یہ جو تربوز ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں انجیکشن لگا کے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو انڈے گھروں میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی جعلی بنائے جا رہے تھے اور بنائے جا رہے ہیں، بنائے جائیں گے۔ آپ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جعلی زیرہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی بتایا، آپ لوگوں کو آرٹیفیشل دودھ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات آپ لوگوں کو پرووائڈ کی۔ آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کو بتاتے چلیں جناب، ملتان میں ایک ایسی بڑی فیکٹری پکڑی گئی ہے کہ جس میں جناب نکلی جو چائے پتی ہے وہ بنائی جا رہی تھی۔ فوڈ اتھارٹی نے جناب یہ جو چائے پتی بنانے والی جعلی فیکٹری ہے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اب بتاتے ہیں جی یہ جو نکلی چائے پتی ہے یہ بنائی کیسے جاتی ہے۔ جناب ایک سائڈ سے لکڑی کا جو چورا ہے وہ لیا جاتا ہے، اس کو مکسر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد جناب اس کے اندر گلوڈ ایڈ کر دیا جاتا ہے، آرٹیفیشل کلر ایڈ کر دیے جاتے ہیں، خوشبو ایڈ کر دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو استعمال شدہ جو پتی ہے وہ بھی اس میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ کلر آ جائے، تاکہ اس کی جو نفاست ہے، اس کی جو نیچرل خوشبو ہے وہ مینٹین رہے۔ اس کے بعد مکسر کو چلا دیا جاتا ہے اور ساری کی ساری جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں، جو آرٹیفیشلی طور پر ایڈ کیے گئے ہیں وہ جناب مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ مکس اپ ہونے کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا ہے، اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے، اور جو دانے دار کرنا ہوتا ہے اس کو ہاتھوں کے ساتھ یا ویسے مینولی اس کو ایزیلی جناب دانے دار کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی یہ جو آرٹیفیشل جو نکلی چائے پتی ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کے گھروں میں جو سستی چائے پتی استعمال ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہی تیار کی جاتی ہے۔ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں جناب کھلی چائے پتی آپ لوگوں کو سستی ملتی ہے، وہ اسی طریقے سے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی یہاں پر مینشن کرتا چلوں کہ 100 میں سے 100% جو چائے پتی ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی، اصلی نہیں ہوتی۔ تقریباً 30 سے 40% نکلی چائے پاکستان کے اندر بنا کر سیل کی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ جو فیکٹری ہے فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مار کے اس کو سیل کر دیا ہے۔ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پر جو نکلی چائے پتی ہے وہ بنائی جا رہی تھی۔ آپ لوگ جب بھی اپنے گھر میں چائے پتی لے کر آئیں کچھ ٹیسٹ کر لیا کریں۔ ٹیسٹ کرنے کے طریقے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جب بھی آپ لوگ اصلی چائے پتی کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ فوری طور پر نہیں اترے گا، لیکن جو نکلی چائے پتی ہے جیسے آپ لوگ پانی کے اندر ڈالتے جائیں گے فوری وہ کلر چھوڑ دے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کی نیچرل خوشبو ہوتی ہے، چائے پتی کی ایک نیچرل خوشبو ہوتی ہے، لیکن جو نکلی چائے پتی اس کی نیچرل خوشبو نہیں ہوتی۔ اصلی چائے پتی ہلکی سی نرم ہوتی ہے لیکن جو نکلی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جب بھی یہ جو نکلی چائے پتی ہے اس کو پانی کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کا جو نیچرل کلر ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن یہ جو اصلی چائے پتی ہے اس کا نیچرل کلر آتا ہے۔ تو یہ کچھ اس کے ٹیسٹ ہیں جس کو آپ لوگوں نے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ ان ٹیسٹ کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی ہے اور یہ نکلی چائے پتی ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں جناب چائے پتی لے کر آنی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ نکلی چائے پتی آپ لوگ گھروں میں جو یوز کر رہے ہیں، دیکھیں
ہر دوسری چیز تقریباً نقلی آ رہی ہے آپ لوگوں کے گھروں میں. تو اسی لیے تو جناب آپ لوگوں کو گردوں کا پرابلم ہو رہا ہے, معدے کا پرابلم ہو رہا ہے, جگر کا پرابلم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا جو باڈی ہے وہ جناب سٹرونگ ہونے کی بجائے اچھی چیزیں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ویک ہو رہا ہے. یہ آپ لوگ نقلی چیزیں اور سستی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈیلی بیس پہ یا آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ڈیلی بیس پہ بیمار ہو رہے ہیں. آپ لوگ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں, ان چیزوں کو ضرور چیک اینڈ بیلنس کے طور پر یوٹیلائز کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ مختلف بیماریوں سے ضرور بچ جائیں گے.